اللہ بے حیائی کے کاموں سے رک جائے گا، ایسے کام جس سے اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، گناہ والے کام، اس سے وہ بچ جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ کرم کر دے گا۔ اور دوسری چیز، وہ ہر وقت ذکر کرے، ہر وقت ذکر کرے۔ اس کے متعلق مشائخ فرماتے ہیں ہر وقت ذکر جو ہے وہ بندہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ کام کرتا ہے، دنیا کے کام، ساری چیزیں، لیکن اپنے دل کو اللہ سے اس طرح جوڑ لے اور اپنے سانسوں کو اس طرح جوڑ لے مالک سے کہ جو سانس اس کا باہر آ رہا ہے اور اندر جا رہا ہے وہ یہی تصور کرے اس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، یا نفی اثبات ہو رہا ہے، لا الہ الا اللہ ہو رہا ہے، کلمہ شریف کا تصور بنائے، یا اس میں ذات اللہ کا ذکر جو اپنے دل کے اوپر بنا کے رکھے کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے، کہ کس طریقے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر سکتے ہیں۔ اس میں ذات مبارک اللہ جو ایک کم 2700 مرتبہ قرآن کے اندر ذکر ہوا ہے، لفظ اللہ کے اوپر تحقیق کے بعد یہ بات واضح ہے کہ اس میں ذات جو مالک کا نام ہے، اس میں ذات ہے، اس کے اسماء الحسنی ہیں، بہت سے نام ہیں، رحمان، رحیم، کریم، غفار، ستار، بہت سے نام ہیں مالک الملک کے، اور یہ اللہ اس کا ذاتی نام ہے جو اس کے تصور رکھتا ہے کہ میرے دل پہ اللہ کندہ ہو گیا، بائیں جانب دل پہ اللہ کندہ ہو گیا ہے، تو پھر کیا ہے، اللہ اسے ذاکر بنا دیتا ہے۔ اور وہ میں بات کو ختم کر رہا ہوں، اس کے بعد دعا ہوگی، منگوا لیں اس ختم شریف کی چیزیں لیں، ختم شریف ابھی پڑھا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا ذکر جو ہے وہ آپ کیجئے گا، اس کی آپ کو تلقین بھی کر رہا ہوں، سب کو یہ ابھی تحفہ میں ملے گا، یہ تمام کارڈ حاصل کیجئے گا، یہ اجزال ثواب کے طور پہ یہ مرحومہ مغفورہ کو اجر و ثواب بھی ملے، اور آپ پڑھیں گے، خود ذکر کریں گے، گھر والوں کو بتائیں، طریقہ ذکر بھی لکھا ہوا ہے، آپ یہ کریں، نہ سمجھ آئے فون نمبر میرا اس پہ لکھے، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اسماء الحسنی کا ذکر و اذکار کی تلقین کرتا ہوں، لیکن وہ مناسبت سے آپ یہ اللہ کا ذکر کم از کم جو ہے آپ اپنی عادت بنا لیں۔ آپ پہ کوئی بھی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، آپ کو کچھ لمحوں کا ذکر دے رہا ہوں، 24 سیکنڈ لگتے ہیں، آج اپنی گھڑی پہ ٹائم رکھ لیجئے گا، اسی وقت جو ہے آپ بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا ذکر شروع کر دیں، آپ دیکھیں گے اسی وقت اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا غم دل کا دور کر دے گا، کیونکہ قرآن میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو دلوں کا چین اللہ کا ذکر ہے۔ اور ایک اور کلمہ ہے، جب آپ پہ دکھ تکلیف بیماری آتی ہے، خاص کر ہارٹ پیشنٹ جو ہیں یا ذہنی ٹینشن، وہ کہتے ہیں جی پرابلم ہے، پریشان رہتے ہیں، وہ پڑھنا شروع کر دیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یہ اتنی خاص نعمت ہے۔ تو یہ ذکر ابھی آپ کو میں تقسیم بھی کر دوں گا، اور اس کو آپ زیادہ سے زیادہ کریں، کم از کم 500 بار تو ہو، اور ہر نماز کے بعد مسجد آتے جاتے اللہ اللہ کا ذکر کرتے جائیں۔ آپ کے اللہ نے ہاتھوں پہ یہ خانے رکھے ہیں، یہ 15 خانے ایک ہاتھ پہ ہیں، 15 ایک پہ ہیں، اور 6 زیادہ کرنے 66 بن جائیں گے۔ 66 بار اللہ کا ذکر، جب بھی آپ کو تکلیف آتی ہے، کوئی بھی 66 پوری یکسوئی کے ساتھ درود شریف پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے جو ہے آپ اللہ کا ذکر شروع کر دیں۔ ابھی میرے ساتھ آپ کیجئے گا 24 سیکنڈ کے لیے، تصور پورا اللہ کی طرف رکھے، اگر کوئی غم آپ کا ہے، کوئی خاندانی گھریلو کوئی مسئلہ ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھے، اور ابھی صرف 24 سیکنڈ کے اندر یہ ذکر ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ 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 یہ کریں جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت نماز پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، والدین کا ادب و احترام کریں، ماں باپ بہت پیارے ہیں، ابھی موقع ہے ان کی خدمت کر لو، جب چلے جائیں گے تو پھر نہیں۔ والدین جس پہ راضی ہیں اللہ بھی اس پہ راضی ہے، والدین کی خدمت کرنے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے۔ جس کے والدین فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے دعا مانگا کرو، اللہ نے قرآن میں ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ قرآن کی یہ دعائیں ہیں، جو والدین کے لیے دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے رزق کی کمی آتی ہے۔ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، اپنے ہمسایوں کا، رشتہ داروں کا، حقوق العباد کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ختم شریف۔